اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج 18 اکتوبر 2023 بروز بدھ ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی کوئی تفسیر کی تھی، آج بھی پھر وہی تفسیر کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ نے یہ سورت نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ اور رسول نے، تو اس لیے ہم اسے نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ دن میں کئی بار یعنی 5 بار نماز ہوتی ہے، 5 نمازیں پڑھی جاتے ہیں، ہر رکعت میں سورت فاتحہ کو تقریباً پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے سارا قرآن بھی مقدس ہے، پاک ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی ہی سورہ ہے کہ ایسی سورہ ہے کہ اس میں خاص دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اور رسول کریم نے اس لیے اس دعا کو، اس سورہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ کبھی تو نماز پڑھنے والے کو یہ احساس ہوگا کہ میں اس سورہ میں کون سی دعا کر رہا ہوں۔ تو دعا یہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہماری مدد فرما بغیر کسی ذریعے کے۔ جس طرح ہم و ایاک نعبد، ہم تیری بغیر کسی ذریعے کے عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح اے اللہ تو بھی بغیر کسی ذریعے کے ہماری مدد فرما۔ ذریعے سے عبادت اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے کوئی سائل آیا، ہم اس نے سوال کیا، ہم نے اسے کچھ دے دیا تو عبادت ہو گئی۔ عبادت تو ہو گئی مگر وہ ذریعہ سائل تھا، اگر سائل نہ آتا تو یہ عبادت نہ ہو سکتی تھی۔ مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس میں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، جب دل چاہے، جب وقت ہو، وضو کرے، نماز پڑھیں، بس ادھر اللہ ادھر ہم۔ اس لیے یہ دعا ایسے سکھائی گئی ہے کہ جس طرح بغیر کسی ذریعے کے ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ تو بھی ہماری بغیر کسی ذریعے کے مدد فرما۔ کیونکہ اور کیا مدد ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ سوال یہ ہے کہ ذریعے سے تو ہمیں ہدایت ہو چکی، ہماری مدد ہو چکی کہ اگر رسول کریم آئے، تشریف لے آئے اور انہوں نے ہمیں ہدایت فرما دی صراط مستقیم کی، مگر اب ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ سے بنفس نفیس یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ بغیر کسی ذریعے کے اب تو ہی ہماری مدد فرما۔ وہ اللہ کون سی مدد فرمائے گا؟ وہ یہ کہ ہمارے دل سے اندھی عقیدت کو، اندھی عقیدت کو دور کر دے گا۔ جو اندھی عقیدت بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر قرآن مجید کے فرمان کے ہم نے کچھ لوگوں سے عقیدت رکھ لی ہے جو، تو یہ عقیدت ہمیں گمراہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں آپ ہی تو ہماری مدد فرما کہ ہم سے یہ اندھی عقیدت دور ہو جائے۔ اور یہ انا ہوتی ہے دوسری، کہ ایک شخص ایک نظریے پر قائم رہتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط نظریے پر تھا، کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس بات پر اڑ جاتا ہے کہ کیا میں اب تک غلط رہا ہوں، کیا میرے باپ دادا غلط تھے، میں صحیح ہوں، یہ آدمی صحیح ہے، کیا میں غلط ہوں؟ تو اس انا کی وجہ سے وہ حق بات کو نہیں مانتا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ پارٹی بندی کی محبت ہے، کہ میں اگر اس بات کو تسلیم کرتا ہوں تو پھر تو میری ساری پارٹی کا صفایا ہوتا، ساری پارٹی غلط ہو گئی۔ تو یہ ہیں چیزیں، یہ سوائے اللہ کے ہمارے دل سے ایسی چیزوں کو، یعنی اندھی عقیدت کو، انا کو، پارٹی بندی کی محبت کو اور بغض و حسد کو سوائے اللہ کے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے تو ہی ہماری مدد فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ سوال یہ ہے وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والی راہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، وہ غیر المغضوب ہے اور تو ان پر غضبناک نہیں ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ آخر انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورت اعراف کی آیت نمبر، سورت نساء کی، غلطی ہوگی مجھ سے، سورت نساء کی آیت نمبر پارہ 5واں، سورت نساء آیت نمبر 69۔ یہ ناظرین مہربانی کر کے اپنے دل کو اندھی عقیدت اور
یہ پارٹی بندی اور انا کو چھوڑ کر قرآن مجید پر غور فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے وہ اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں اور جن کو دیے گئے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کھول کر دیکھیں اور اس آیت کے معنی کو دیکھیں اور پھر غور کریں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں من یؤت اللہ و رسولہ، جو ہے اللہ کا فرما بردار اور رسول کا، فاولئک مع الذین انعم اللہ، بس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے انعم اللہ علیہم کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، وہ انعام یافتہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، اور انہی کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے انعام یافتہ لوگ۔ اب سوال یہ ہے کہ صدیق کون ہو سکتا ہے؟ کیا ہم سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، ساری زندگی سچ بولتے رہے، کیا ہم صدیق بن جائیں گے؟ صدیق کے معنی ہے سچا، تو ہم صدیق بن جائیں گے؟ صدیق تو ہوں گے مگر انعام یافتہ صدیق نہ ہوں گے۔ انعام یافتہ صدیق وہ ہے، انعام عطا کرتا ہے اللہ، اللہ کی مرضی ہے جس پر انعام عطا فرمائے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی نیکی کرتے ہیں، ہم بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں۔ تو رسول کریم نے بھی سب کچھ کیا، ہم رسول کریم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم رسول کریم کی سنت پر چل کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول کریم کی سنت پر چل کر، کیا ہم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، قرآن مجید تلاوت کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اور برائی بھی نہ کریں، کیا ہم نبی بن سکتے ہیں؟ ہم نبی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت انعام تھی، وہ محمد مصطفیٰ پر اللہ نے اسے انعام عطا فرمایا، ہمیں انعام نہیں۔ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں۔ تو جو شخص سچ بولتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر انعام نہیں ہوتا، تو وہ صدیقین کی اتباع میں ہوتا ہے، صدیق نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ ہے کہ من النبیین و صدیقین، وہ صدیق شہید اور جو انعام یافتہ شہید ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو دیگر شہید ہوتے ہیں وہ اس کی اتباع میں شہید ہوتے ہیں، انعام یافتہ شہید نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح صالحین، در حقیقت یہ صدق، جس طرح میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فلسفے میں یہ ہے کہ جنس سے کئی انواع ہوتی ہے۔ جیسے کہ جنس حیوان ہے تو اس کی نوع جو ہے حیوان مفکر و متعلم یعنی انسان ہے، اس کی جنس انسان کی حیوان ہے مگر اس کی نوع حیوان سے الگ ہے، وہ حیوان مطلق ہے اور یہ حیوان مفکر و متعلم ہے۔ اسی طرح صدیق جو ہے یہ ایک مخلوقات کی ایک ایسی نوع ہے، یہ قسم نہیں ہے، نوع ہے، کیونکہ نوع اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں کچھ صفات تفضیلیہ اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر ہوں تو وہ باقی چیزوں سے الگ نہ ہوتی ہے۔ جیسے فکر و تعلم انسان کو فطرت میں اللہ نے عطا کیا ہے، اسی طرح جو صدیق ہوتے ہیں ان کی عصمت و طہارت انہیں اللہ عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہوتے ہیں، ان کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ تو وہ صدیق جن پر اللہ اپنا انعام نازل کرتا ہے، اور ہاں وہی صدیق، اگر نبی بھی انہی صدیقین میں سے بنتا ہے کیونکہ نبی بھی صدیق ہوتا ہے۔ یہ صدیق ایک باقی انسانیت سے الگ نوع ہے۔ ویسے جنس انسان ہے ان کی، وہ انسان ہوتے ہیں مگر نوع الگ ہے کیونکہ وہ صفات تفضیلیہ فطری طور پر عصمت ان کو عطا کی گئی ہے۔ وہ صدیق ہوتا ہے من جانب اللہ، تو نبی بھی صدیقین سے ہوتا ہے، شہید بھی صدیقین سے ہوتا ہے، صالحین بھی صدیقین سے ہوتا ہے۔ یعنی جو صدیق ہوتا، یعنی نبی جو ہے اعلان نبوت تو پہلے وہ صدیق ہوتا ہے، تو اس لیے رسول کریم کو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے۔ وہی کفار مکہ بھی یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان جیسا سچا اور کوئی نہیں ہے اور ان جیسا امانت دار اور کوئی نہیں ہے۔ تو صدیق پہلی یہ ایک نوع ہے جس میں سے نبوت اور اس میں شہادت اور صالحین اسی سے نکلتے ہیں۔ تو
یہ شہید بھی صدیق ہوں تو انعام یافتہ شہید ہوتا ہے، صالحین بھی صدیق ہوں تو انعام یافتہ صالحین ہوتے ہیں، اور نبی بھی صدیقین میں سے وہ بھی صدیق ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی یعنی پہلا انعام جو ہے اللہ کی طرف سے وہ صدیق ہونا ہے۔ صدیق ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم نے ان صدیقین، نبی، صدیقین، صالحین اور شہداء کی معیت میں ان کے ساتھ رہنا ہے، یعنی ان کی اتباع میں رہنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہو، رسول کا بھی فرما بردار ہو، جو اللہ اور رسول کا فرما بردار ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے۔ تو جھوٹے پر تو اللہ نے لعنت فرمائی ہے کہ لعنت اللہ ہے علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جھوٹ تو وہ من یطع اللہ و رسول اللہ، جو اللہ رسول کا فرما بردار ہوتا ہے وہ جھوٹ تو بولتا ہی نہیں۔ جھوٹ نہ بولنے کے باوجود وہ صدیق نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ اتباع میں ہوتا ہے، وہ صدیقین کی اتباع میں ہوتا ہے۔ یعنی صدیق وہ ہوتے ہیں جو سچ بولنا سکھائیں، صدیق وہ ہوتے ہیں جو پاک بات ہونا سکھائیں، صدیق وہ نہیں ہوتے جو سچ بولیں، بلکہ صدیقین وہ ہوتے ہیں جو سکھائیں، کیونکہ یہ ان صدیقین کو پڑھانے والا سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، من النبیین جو نبی ہے، وہ صدیقین جو صدیق ہے، وہ شہداء ہے اور جو شہید ہے، وہ صالحین و حسن اولئک رفیقا، اور صالحین، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کی رفاقت میں تمہارے لیے رہنا، ان کی رفاقت تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے، ان کی رفاقت تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی بہتر ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، بہتر ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، بہتر ہے کہ تم صراط مستقیم پر قائم رہ جاؤ گے اگر ان کے ساتھ رہے تو۔ اگر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کبھی کسی صورت صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے۔ تو یہ ہے انعام یافتہ لوگ جن کا ذکر سورۃ فاتحہ میں ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس بات کی تفسیر ہو گئی، تشریح ہو گئی، امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب سوال یہ اللہ نے فرمایا کہ صدیقین کی راہ پر چلنا ہے، کیونکہ صدیقین ہی انعام یافتہ ہے، ان کی راہ پر چلنا ہے، نبی کی راہ پر چلنا ہے تو نبی ہی انعام یافتہ ہے، شہداء و صالحین کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی رفاقت بہتر ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صدیق ہیں کون؟ یہ ہم صدیق خود مقرر نہ کریں گے، فلاں بہت سچا آدمی ہے، نماز بھی بالکل قضا نہیں کرتا، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے، بالکل سچا ہے، امانت دار ہے، تو وہ صدیق ہے۔ ہم صدیق مقرر نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی سے پوچھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے انعام یافتہ یہ صدیق ہے، اب اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ وہ تیرے انعام یافتہ کون ہیں جن کو تیری ذات پاک نے صدیق بنایا، شہید بنایا؟ تو ظاہر ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ میرے انعام یافتہ ہے، تو یہ بات بھی اللہ قرآن ہی میں فرمائے گا کہ وہ سچے کون ہیں۔ تو سورۃ احزاب ہے اور سپارہ 22 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ رکھتا ہے، انما یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے ان یذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر برائی کو، ہر رجس کو دور رکھے، اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے، اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ طاہر و اطہر ہوئے، یہ ہوئے صدیق۔ البتہ بہت سی یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ آیا ازواج مطہرات بھی اس آیت تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی ازواج جو ہیں، ازواج رسول، وہ اس آیت تطہیر میں شامل نہیں ہیں۔ یہ میری جو لوگ ہیں عربی بھی نہیں جانتے وہ قرآن مجید اٹھا کر ترجمہ دیکھ لیں کہ جہاں
یہ آیت تطہیر ہے، اس کے اوپر ازواج کا ذکر ہے اور اس کے نیچے بھی ازواج کا ذکر ہے، اور آیت درمیان میں ہے آیت تطہیر۔ سوال یہ ہے کہ جہاں ازواج کا ذکر ہے اوپر، تو اس وہاں یہ حکم ہے کہ کارنا فی بیوتکنا، کارنا فی بیوتکنا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور نیچے بھی اس آیت تطہیر کے نیچے بھی یہی ذکر کہ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اس کو یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ بیوت جمع ہے بیت کی، عربی زبان میں بیت کہتے ہیں ایک گھر کو، بیوت کہتے ہیں کافی گھروں کو، تین سے زیادہ گھروں کو، تین گھروں کو یا تین سے زیادہ گھروں کو صیغہ جمع کا آتا ہے، تو وہاں بیوت کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت رسول کریم کی ازواج تقریباً آیت تطہیر کے بعد شاید 9 ازواج موجود تھیں، تو وہ کافی ازواج تھیں، ہر بی کا علیحدہ حجرہ تھا، تو وہ بہت سے گھر تھے، اس لیے اللہ نے انہیں فرمایا کارنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ اور آیت تطہیر کے یطہرکم تطہیرہ کے نیچے پھر اللہ نے فرمایا واذکرن، اس کو یاد کرتی رہو، پڑھتی رہو، ما یتلی فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، فی بیوتکن، نیچے بھی بیوت ہے لفظ، اس کا مطلب یعنی اپنے جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، یعنی جو رسول کریم تمہارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھتا ہے تم اسے یاد کرتی رہو، اسے پڑھتی رہو، اپنے گھروں سے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور جاہلیت کے رواج کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو، اور اسے یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جہاں ازواج کا ذکر ہے لفظ گھروں ہے، مگر یہاں وہاں لفظ بیوت ہے عربی میں۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، میں حیران علماء پر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ازواج بھی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت تو ہیں، بہرحال یہ علیحدہ جھگڑا ہے کہ وہ اہل بیت مجازی طور پر ہیں یا حقیقی ہیں، ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے، وہ ہم تسلیم کرتے ہیں چلو اہل بیت ہے، اہل بیت تو ہیں مگر وہ طاہر و اطہر اہل بیت نہیں، جن کا ذکر آیت تطہیر میں ہے، کیونکہ آیت تطہیر میں صرف ایک گھر کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ صرف یہی گھر والے، ایک گھر والے پاک ہیں۔ جب ایک گھر کا ذکر ہے کہ اہل البیت یطہرون تطہیرا، اہل بیت تمہارے گھر کو، تم سے رجس کو دور رکھا گیا ہے، تم سے ہر برائی کو دور رکھا گیا ہے، ویطہرون تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاک کیا گیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ جب قرآن مجید میں اللہ نے ایک گھر کو طاہر و اطہر کیا، کیا مولانا صاحب تمام گھروں کو، یعنی یہ 10-12 جتنے گھر ہیں سب کو یہ پاک کرتا ہے؟ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی کام فضول نہیں ہوتا، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تقریباً 200 ہے، یا ذرا اس سے آگے پڑھیں، یا 200 فرمایا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ دانا لوگ زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ پیدا کیا ہے فضول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی کام فضول نہیں کرتا۔ اللہ نے آخر یہ آیت تطہیر نازل کر کے اللہ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کو اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ میرے انعام یافتہ ہے، یہ صدیق ہے، یہ طاہر و اطہر اہل بیت، اور یہ تمہارے رہنما ہیں، راہبر ہیں۔ ان میں سے ایک محمد ہے اہل بیت میں، دوسرے حضرت علی، تیسری حضرت فاطمہ الزہرا، اور چوتھا امام حسن، اور پانچویں امام حسین علیہ السلام۔ یہ 5 رسول کریم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں آئے، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن آئے، پھر امام حسین آ گئے، رسول کریم نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی آئے، اس کو بھی چادر میں لے لیا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، اس کو بھی چادر میں لے لیا، پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک رکھ، تو انہیں پاک رکھ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے
اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ہر اللہ یہ انما یرید اللہ ہو، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت کے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کے گناہ کو، یعنی شیطانی عمل کو تم سے دور رکھے، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ اہل بیت ہیں، یہ مرد ہیں ان میں زیادہ، صرف ایک بی بی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا ہے، باقی تمام مرد ہیں علیہ السلام۔ تو یہ مرد ہیں، مرد ہی ہادی بنتے ہیں، راہبر بنتے ہیں، رہنما بنتے ہیں۔ یہ ازواج کو شامل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں مولانا صاحب، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ ازواج ہادی ہوں گی؟ ایک بیوی ہے کہ اس کا ہر عمل خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اب باقی مرد ہیں جو ہدایت کریں گے۔ تو اس میں 4 مرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہے اہل بیت، اور یہ ایک گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ارادہ رکھتا ہے اے اہل بیت کہ ہر قسم کی برائی، رجس اور ہر قسم کے شیطانی عمل کو تم سے دور رکھے، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایسا پاک کرنا نہیں بھائی، رکھنا ہے۔ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی کتنی عمر تھی؟ کیا وہ گناہ کر رہے تھے اس وقت؟ کیا حضرت امام حسن علیہ السلام کیا وہ گناہ کر رہے تھے؟ کیا حضرت علی علیہ السلام فاطمہ زہرا جنہوں نے گود رسالت میں پرورش پائی ہے، کیا وہ گناہ کرتے رہے؟ رسول ان کو ایسی اجازت دیتا تھا؟ وہ پہلے تو پاک تھے، اب سوال یہ ہے جب پاک تھے تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بھی یہی ارادہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک رکھے۔ تو یہ پاک ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ انعام یافتہ، یہی صدیق ہے۔ یہ اب ان صدیقین میں سے جو شہید ہوگا وہ انعام یافتہ شہید ہوگا، اور صالحین بھی یہی کہلاتے ہیں، کیونکہ اور نبی بھی انہی میں سے ہے۔ تو یہ نبی، یہ صدیق، یہ شہید اور یہ صالحین ہوئے، یہ انعام یافتہ ہیں۔ ان کی معیت میں رہنا، ان کی رفاقت میں رہنا، یعنی ان کے ساتھ رہنا، جو کچھ یہ حکم دیں وہ حکم تسلیم کرنا، اور جس بات سے روکیں اس سے رک جانا، ان کو اپنا ہادی اور راہبر سمجھنا، یہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز اس آیت تطہیر کی دوبارہ تفسیر کریں گے۔ اس وقت میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کی تمام ناظرین، تمام مسلمانوں پر اللہ کی رحمت، برکت اور سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے، اور میری یہ دعا ہے اللہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، میں اللہ کو اس کی جلالت و کبریائی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنی پاک رحمت کے طفیل تمام ناظرین، تمام اہل پاکستان مسلمانان پر اپنی رحمت، برکت، سلامتی نازل فرما، اور اہل فلسطین کو فتح و کامیابی عطا فرما، ان سے جو مصیبت ہے وہ مصیبت کو دور فرما۔ بے شک تو ارحم الراحمین، علی کل شیء قدیر، سمیع دعا ہے۔ ربی و تقبل منی انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آل محمد و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔